السلام علیکم ناظرین، سبسکرائبر کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان محوش چودھری۔ یقیناً آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اپنے پیاروں کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، آج جمعۃ المبارک کا رحمتوں کا اور برکتوں والا دن ہے، اور یقیناً آج کے دن کے کچھ کام ہمیں سر انجام دینے چاہیے، جن میں غسل کرنا، پاک صاف کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، درود پاک کا کثرت سے ورد کرنا اور نماز کی پابندی کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنے کہتے ہیں۔ دعا کی جہاں تک بات کی جائے، دعا انسان کی قسمت اور تقدیر بدل سکتی ہے، تو ہمیں بھی اور اپنے عزیزوں کو بھی اپنی دعا میں شامل رکھیے گا۔ بڑھتے اپنے آج کے موضوع کی جانب، جس پہ آج ہم نے ان ڈیٹیل بات کرنی ہے، اور یقیناً آج کا موضوع ہمارے لیے بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہوگا اور بہت ہی خوبصورت آج کا موضوع ہے۔ آج کے موضوع کے بارے میں کیا ہی کہنا کہ فضیل و سیرت بیان کی جائے گی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے۔ ان کی شان کے بارے میں ہم کیا بیان کر سکتے ہیں، یہ خود ہی ایک بہت بڑی شان ہے۔ تو آج کے موضوع پہ ڈسکس کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ان کا تعارف کروانے سے پہلے ہم بڑھیں گے آج کے ویدر کی جانب کہ آج کا موسم ہمیں کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے۔ جی، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسلام آباد کی، جہاں زیادہ سے زیادہ 16 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 9 ڈگری سینٹی گریڈ۔ رخ کرتے ہیں لاہور کا، جہاں زیادہ سے زیادہ 19 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 12 ڈگری سینٹی گریڈ۔ کچھ بات ہو جائے کراچی کی، جہاں زیادہ سے زیادہ 26 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 14 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بات کرتے ہیں پشاور کی، جہاں زیادہ سے زیادہ 17 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 9 ڈگری سینٹی گریڈ۔ کچھ بات ہو جائے کوئٹہ کی، جہاں زیادہ سے زیادہ 8 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 6 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بات کرتے ہیں گلگت بلتستان کی، جہاں زیادہ سے زیادہ 6 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم -2 ڈگری سینٹی گریڈ۔ جی، آخر میں بات ہو جائے مظفر آباد کی، جہاں زیادہ سے زیادہ 16 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ جی، ویلکم بیک ناظرین۔ یہ جانی آپ نے موسم کی صورتحال، اور میرے ساتھ موجود ہیں جی اظہر علی عابدی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، آج کا ہمارا بہت ہی خوبصورت موضوع ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، ان کے فضائل و سیرت کے حوالے سے بیان کیا جائے گا۔ جی، جیسے آپ نے بتایا کہ آج کی شخصیت جی، وہ شخصیت ہیں کہ ان ذوات مقدسہ میں شامل ہیں جن کو وجہ تخلیق کائنات کہا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کو خداوند قدوس نے کہا کہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور پھر رسول پاک نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اس کو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا یا میرے جسم کا ٹکڑا بھی بامحاورہ ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن کہا کہ میرا ٹکڑا ہے، اور جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اور اس طرح کی بہت ساری احادیث اور روایات موجود ہیں آپ کی عظمت پہ۔ اور ہمارے ساتھ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ عالمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ موجود ہیں، اور جناب مولانا میر اشتیاق احمد۔ تینوں شخصیات کسی تعارف کی محتاج نہیں، اپنے موضوع پر، تاریخ پر، سیرت پر، معارف اسلامی پر نظر رکھتی ہیں۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر کرتے ہی جس طرح سے ہماری جبینیں عقیدت سے جھک جاتی ہیں، جس طرح سے ہم پہ ایک محبت کی، مودت کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، شاید ہی کسی اور شخصیت کے حوالے سے وہ احترام رکھا جاتا ہو جو آپ کی شخصیت کے بارے میں ہے، کیونکہ خود رسول پاک جب آپ تشریف لاتی تھی تو احترام کے لیے اٹھ جاتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، السلام علیکہ یا سیدت نساء العالمین، السلام علیکہ یا بضعۃ الرسول۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام آتے ہی سر احترام میں جھک جاتے ہیں۔ آج اہل بیت اطہار کے گھر میں شوق کا دن ہے، جی، آپ کے بہت وصال بڑی کا دن مصیبت ہے۔ حسنین شریفین، حسنین کریمین اور جناب زینب ام کلثوم کے یتیم ہونے کا دن ہے۔ میں سمجھتا ہوں عالم اسلام کے لیے بہت بڑی مصیبت کا دن ہے۔ حضور اکرم کی اکلوتی 18 سال
کی اکلوتی بیٹی 18 سال کی عمر میں اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئی کہ کمر خمیدہ ہو چکی تھی، سر کے بال سفید ہو چکے تھے اور انتہائی دردناک صورتحال ہے۔ میں تمام ان کے چاہنے والوں کو حضرت صاحب العصر والزمان اجل اللہ فرجہ شریف کے حضور تعزیت عرض کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی اس مختصر زندگی میں جو نقوش چھوڑے ہیں، جو سیرت طیبہ ہے، جو کردار ہے، جو بلندی ہے، وہ پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہے اور رول ماڈل ہیں جناب سیدہ۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا ٹائم، رحلت کا ٹائم تھا، تو اس وقت جناب سیدہ کی گود میں ان کا سر اقدس تھا، اور دیکھا خواتین نے کہ ایک دفعہ اچانک رو پڑیں اور پھر تھوڑی دیر بعد اچانک ہنس پڑیں۔ حضور نے کوئی بات کان میں کی تو بعد میں پوچھا کہ آپ روئی کیوں پہلے اور پھر ہنسی کیوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں روئی اس لیے کہ حضور نے مجھے اپنی وفات کی خبر دی کہ میں رخصت ہونے والا ہوں، اور بعد میں ہنسی اس لیے کہ میں جب پریشان ہوئی تو حضور نے مجھے یہ خبر دی کہ میرے بعد سب سے پہلے میرے ساتھ ملاقات کرنے والی آپ ہوں گی، تو اس پہ میں خوش ہوئی کہ میں اپنے بابا سے جلدی ملاقات کروں گی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کائنات کی جو افضل ترین خواتین ہیں حضور کے فرمان کے مطابق، ان میں حضرت مریم ہیں، حضرت آسیہ بنت مزاحم ہیں، ان کی والدہ گرامی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، اور خود حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ بے شک بے شک۔ جی، ہمیں وقفے پہ بھی جانا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں تینوں مہمانان گرامی سے ایک مرتبہ ایک تعارفی بات کر لیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے میں نے ایک حدیث پڑھی کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو رسول پاک 6 ماہ، صحیح 7 میں یہ احادیث موجود ہیں، 6 ماہ اور ایک روایت کے مطابق 9 ماہ اس آیت صبح ہر روز 9 ماہ یا 6 ماہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پر جاتے اور یہ آیت پڑھتے، اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو گویا آپ اس آیت کا خراج تحسین پیش کرتے تھے اور تمام امت کو بتاتے تھے کہ دیکھو یہ میری اہل بیت ہے جو نجاست سے پاک ہے اور طاہر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ عابدی صاحب، آپ نے جیسا کہ ابھی فرمایا، آیت تطہیر کی آپ نے بات کی کہ سیدہ کائنات کی جو شان ہے وہ ہمیں آیت تطہیر میں نظر آتی ہے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا 6 ماہ یا 7 ماہ یا 9 ماہ 3 جو ہے یہ دوراہا کا ذکر آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جاتے، وہ آپ اپنی خوشی کا بھی اظہار فرماتے اور پھر لوگوں کو بتاتے کہ یہ دیکھو یہ میری جو ہیں اہل بیت ہیں، اور ان کی آپ نے اس طرح سے عزت کرنی ہے، اس طرح سے تکریم کرنی ہے، اور یہ سارا تو سیدہ کائنات جیسا کہ آپ کی آج کے پروگرام کا موضوع بھی آپ کے فضائل، آپ کی سیرت پہ ہے، تو سیدہ کائنات کے فضائل 14 صدیاں سے زیادہ جو ہے صدیوں کا وقت گزر چکا ہے، اور سیدہ کائنات کے فضائل، آپ کی سیرت، ان کا ہم ذکر کرنا تو بہت دور کی بات، ہم ان کا مکمل طور پہ احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو صرف ہم جو ہے ہماری بخشش کا ذریعہ ہے کہ ہم سیدہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو سیدہ کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں نہ صرف آیت تطہیر میں بلکہ آیت مباہلہ میں بھی ملتا ہے، سورہ داخر میں بھی آپ کا ذکر موجود ہے، اور ان تمام آیات کو ایک طرف، اور پھر اللہ پاک نے ایک پوری سورہ مبارکہ، سورہ الکوثر آپ کی شان مبارکہ میں جو ہے وہ نازل فرمائی۔ تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی ہستی، وہ ہستی کہ جن کے لیے جیسا کہ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا قلب ہے، فاطمہ میری روح ہے۔ جی، اور یہ رسول پاک ایسی ہستی فرما رہی ہیں۔ جی بالکل۔ جناب مولانا میر اشتیاق احمد صاحب، قرآن پاک میں جو منفرد لفظ استعمال ہوا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے، کثرت کے لیے، برکت کے لیے، خیر و سلامتی کے لیے بہت سے الفاظ قرآن پاک میں استعمال ہوئے، یہ کوثر جیسا عظیم المرتبت میں کہوں گا لفظ، منفرد لفظ، یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے استعمال ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابدی صاحب، آپ کا بھی اور میزبان آپ کی ساتھی کا اور سچ ٹیلی ویژن کا شکریہ کہ انہوں نے آج ایک مرتبہ پھر اس خوبصورت موضوع کے ساتھ ہمیں جی مجھے یاد ہے جب میں نے آپ سے کہا تھا
تو آپ نے کس عقیدت سے یہ ایکسیپٹ کیا تھا اور کہا تھا یہ ایک سعادت ہے، یہ ہم سب کی سعادت ہے؟ جی جی بالکل ایسے ہی ہے، اور یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان سعادتوں میں سے جو کبھی کبھی ملتی ہیں، اور الحمدللہ اللہ ذالک کہ اللہ پاک نے ہمیں اس عقیدت اور اس عقیدے کے ساتھ دنیا میں رکھا اور بھیجا ہے، اور اللہ پاک اسی کے ساتھ دنیا سے لے جائے۔ سیدہ کائنات کی جو کثرت والی شان آپ نے جس طرف اشارہ کر کے سوال کیا ہے، یہاں بھی بدقسمتی ہے لوگوں کی کہ اس جگہ پر بھی بہت ساری ڈنڈی مارنے کی کوشش کی گئی ہے، اور معانی کئی قسم کے پہنانے کی، ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، دیگر معانی اپنی جگہ بیان ہوتے رہیں، علمی وشگافیوں کا ہمیں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن صورت خود اپنی تشریح کر دیتی ہے۔ قرآن کی سب سے اعلیٰ تفسیر وہ ہے جو قرآن خود کر دے، اس سے بڑھ کر کوئی اور تفسیر نہیں ہو سکتی۔ بالکل درست۔ آخری آیہ مبارکہ ان شانئک ھو الابتر، وہ اس پچھلے سارے کی تشریح کر دیتا ہے، تفسیر کر دیتا ہے کہ ہم نے وہ جو الزام تھا، وہ جو آپ کی ذات پاک کے اوپر انگلی اٹھی تھی کہ محمد پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اولاد نرینہ نہیں ملی اور وہ ابتر ہو گئے، ان کا ذکر نہیں رہے گا، ان کی نسل کٹ جائے گی، فرمایا کہ ہم نے اے محمد پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجھے بچے نہیں دیے یا بچوں کو جوانی تک نہیں پہنچایا، بلکہ ایک بیٹی ایسی دے دی کہ جو ہزارہا بیٹوں پر بھاری ہوگی، ایک بیٹی ایسی دے دی کہ جس نے ساری کائنات کی اولادیں ایک طرف، اور اس بیٹی سے جو اولاد ہونی ہے وہ تیری اولاد ایک طرف ہو جائے گی۔ اس کثرت کو اور اس وسعت کو بیان کرتے ہوئے، بلکہ میں بہت سارے مترجمین کو اور اکثر مفسرین کو یہاں بڑی کوشش کرنے کے بعد بھی بے بس پاتا ہوں کہ وہ لفظ الکوثر کی تفسیر نہیں کر پاتے، اپنی کوشش سارے کرتے ہیں۔ فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کو کثرتوں پہ کثرتیں عطا کر دی۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ فرمایا یہ کہہ رہے ہیں کہ تیری نسل نہیں چلے گی، ہم تقدیر کو بدل دیں گے۔ جی جی جی، ہم فطرت کا جو عام قانون ہے کہ نسب اور نسل آگے چلتی ہے بیٹے سے، ہم اسے بدل دیں گے۔ بیٹوں کی نسل چل کر بھی لوگوں کے لیے بدنامی کا یا ان کے لیے گمنامی کا سبب بن سکتی ہے، لیکن جو زہرا سے نسل چلے گی قیامت تک امامت کی وارث ہوگی۔ اور ابھی بھی لوگ فخر کرتے ہیں سادات ہونے پر، یا جو سادات نہیں ہے وہ سادات کی خدمت کرنے پر، ان کا شرف جاننے پر۔ ایسے ہی ہے، اور قرآن تیری نسل اے رسول، تیری اولاد فاطمہ کے ہم نے گود میں دے دی ہے، اور فاطمہ کے ذریعے سے تیری نسل چلے گی، اور وہ نسل صرف چلے گی نہیں، وہ کثرت کا جو معنی میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ صرف یہی نہیں کہ ان کی تعداد کثرت میں ہوگی، ان کے کمالات بھی کثرت میں ہوں گے، ان کے فضائل بھی کثرت میں ہوں گے، ان کی عظمتیں بھی کثرت میں ہوں گی۔ اور آپ ہسٹری، یہ کوئی تکلفاً بات نہیں ہے یا عقیدتاً بات نہیں ہے، آپ اسلامک ہسٹری کا مطالعہ کر لیں، پہلی صدی سے لے کے آج تک جو کنٹریبیوشن اولاد زہرا کا ہے وہ ساری امت کا نہیں ہے۔ بے شک۔ ابھی یہ ہم ختم نبوت کے بہت زیادہ بات چیت سن رہے ہیں اور اس کے اوپر بڑی ڈسکشن سنتے ہیں۔ ختم نبوت پہ میں گولڈا سے لے کر آپ اوپر تک کربلا تک کے چلے جائیں، اور اس سے پیچھے سید عالم کے شہزادوں کا دنیا سے چلے جانا اور ابتری کا تانا ملنا بھی یہ ختم نبوت کا تحفظ اور دفاع تھا۔ کہا ہم نے بیٹے دے کر واپس اس لیے لیے کہ جوان ہوتے تو نبوت دینی پڑتی، اور اگر تیرے بیٹے نبی نہ ہوتے تو اس ایک جز میں، اس ایک جزیہ میں آپ باقی انبیاء سے پیچھے رہ جاتے۔ لوگ کہتے کہ جناب ابراہیم کے تو بیٹے بھی نبی ہوئے ہیں، یعقوب کا تو بیٹا بھی نبی ہوا ہے، اسحاق کا تو بیٹا بھی نبی ہوا ہے، محمد پاک کے اولاد نبی نہیں ہوئی۔ حضور نے فرمایا بھی اپنے شہزادے کے وصال پر، لو عاش لکان صدیقا نبیا، اگر یہ میرا بچہ جوان ہوتا یا یہ بڑا ہوتا، رجولہ کی عمر کو پہنچتا تو سچا نبی ہوتا۔ فرمایا اگر نبوت نہ دیتے تو تیری شان نبوت کے اوپر یا تیرے اوصاف کے اوپر لوگ انگلی اٹھاتے، نبوت دیتے تو ختم نبوت کے اوپر مسئلہ ہوتا، لہٰذا ہم نے ختم نبوت کو بچانے کے لیے قربانی ہی خدیجہ کی گود سے کی۔ سبحان اللہ۔ تینوں مہمانان گرامی نے کیا خوبصورت گفتگو کی۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند قدوس تمام عمر ہمیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق دیتا رہے، ان سے مودت و محبت کا شرف ہمیں عطا کرتا رہے۔ بے شک بے شک جی، اپنے مہمانوں سے ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے، سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے، لیکن وقت ہو جاتا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
सूरह में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुश आमदीद। हमारा आज का मौजू हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आबिद साहब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मौलाना आरिफ हुसैन वाहिदी साहब से पूछते हैं जी आगा साहब, आप अज़मत और सीरत तो बयान करेंगे, वही जो मैंने अर्ज़ किया कि आपकी तहारत की गवाही, आपकी इस्मत की गवाही, आपकी शान की गवाही ख़ुद आय तथहीर में आया मुबाहला भी है, लेकिन हम आया तथहीर के हवाले से बात अभी करते हैं, ख़ुद खुदावंद क़ुद्दूस ने दी। और इसकी अहमियत मुसलमानों के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा हो जाती है कि रसूल अल्लाह ने ख़ुद 6 महीने या 9 महीने रोज़ाना इस आयत की तिलावत हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाज़े पर करके उम्मत को, अपने मानने वालों को ये बता दिया कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तहारत को और उनकी सीरत को, उनकी शान और मंजिलत को उम्मत हमेशा याद रखे। मैं अर्ज़ करूँ कि आयत ततहीर के बारे में कतन इस हवाले से कोई इख्तिलाफ़ नहीं है कि जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उसकी मिस्दाक़ हैं उस आयत की। देखें, बाकी इख्तिलाफ़ हो सकता है कि फ़र्क करें इन 5 के बारे में नाजिल हुई या कुछ और मुफस्सिरीन जिन्होंने लिखा है वो, लेकिन जनाब सैयदा हर हाल में आयत ततहीर के मसादीक़ में शामिल हैं, इससे कोई इनकार। ये तो रसूलुल्लाह ने 6 महीने ये अमल करके खुद दरवाज़े पे जाकर आयत ततहीर पढ़ना, तिलावत करना, अमली तौर पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आयत ततहीर की मिस्दाक़ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। और फिर जो आयत ततहीर के नुज़ूल, शान नुज़ूल है, वो तकरीबन तमाम शिया सुन्नी कुतुब ने लिखी हैं कि हुज़ूर अकरम तशरीफ़ लाए जनाब ज़हरा के घर और जनाब एक चादर ओढ़ी, तबीयत ठीक नहीं थी, फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम आ गए, हसनैन शरीफ़ैन आ गए घर में। मैं वो तफसील में नहीं जाता, सब को मालूम है। और आखिर में हज़रत सैयदा भी उस चादर ततहीर के नीचे चली गईं। जब ये 5 जमा हो गए तो उस वक़्त जो जुमले हैं वो अजीब हैं। उसमें हत्ता इस हद तक है कि मा खलक़्तु तो समा मबनिया, जिस वक़्त अल्लाह के साथ मुखातब हुए हुज़ूर अकरम तो उस वक़्त खुदा ने यह हदीस कुदसी में है कि मा खलक़्तु तो समा मबनियतन वला अर्ज़ मदहिया वला कमर मुनीरा वला शम्स मुज़ियतन वला बहर यजरी वला फुल्कन तसरी इल्ला फ़ी महब्बत हाउलाइल खम्सा अल्लज़ीना हुम तहतल किसा। मैं इसका तर्जमा नहीं करता, आप पहले बता चुके हैं कि कायनात की वजह तख्लीक ये 5 तन पाक हैं और जनाब सैयदा सबसे पहले उनमें। यहाँ एक और नुक्ता मैं वजाहत से बयान करूँगा। जब आयत ततहीर नाजिल हुई, फिर जिब्राइल अमीन ने जिस वक़्त वो आयत ततहीर लेके आए, फिर अल्लाह से ये सवाल किया कि मन हम, ये चादर ततहीर के नीचे, इस किस्सा के नीचे हैं कौन। वहाँ जो जुमला आया वो ये है कि हम फ़ातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। यहाँ से जनाब सैयद की अज़मत पता चलती है। देखें, अल्लाह ये भी कह सकता था कि वो मोहम्मद हैं, उनके दामाद अली हैं, उनकी बेटी फ़ातिमा हैं, उनके नवासे हसन और हुसैन हैं। ये भी कह सकते कि वो अली हैं और अली के भाई मोहम्मद हैं, अली की ज़ौजा फ़ातिमा है, अली के बेटे हसन हुसैन हैं। लेकिन जनाब फ़ातिमा को महवर तारुफ़ करार देना और फिर आयत ततहीर का नाजिल होना, ये कहना कि ये फ़ातिमा है, फ़ातिमा का बाप है, फ़ातिमा का शौहर है, फ़ातिमा के औलाद है, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल नस से सरी है, अब वाज़ेह तौर पर कि जनाब ज़हरा की शान में यह आयत ततहीर नाजिल हुई है। फिर मैं अर्ज़ करूँ कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जिस वक़्त इस दुनिया में तशरीफ़ लाई, मैं समझता हूँ अगर उस दुनिया के नक्शे को देखा जाए, उस नज़ारे को देखा जाए, उस मुआशरे को देखा जाए, जो औरत की कदर थी, जो मंजिलत थी, औरत साथ जो मुआशरे में सलूक किया जाता था, कोई बच्ची पैदा होती तो लोगों के चेहरे स्याह हो जाते थे कि एक शर्म की वजह से एक ज़िल्लत और रसवाई समझी जाती थी। उस दौर में जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मुतवल्लिद होना और फिर हुज़ूर अकरम का उस तरह इज़्ज़त देना एक बच्ची को, एक खातून को, मैं समझता हूँ इस्लाम का जो जामे निज़ाम है, जो सिस्टम है, इस्लाम ने बताया कि ऐ अरब के मुशरिकीन, ऐ अरब के जाहिलो, तुम जो औरत को इज़्ज़त व अज़मत नहीं दे सकते, हमने एक ऐसी कनीज़ खल्क़ की है, एक ऐसी बच्ची आई है। हुज़ूर अकरम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत है, सफ़ीनतुल बिहार बहुत मोतबर किताब है, उसमें है कि हज़रत अबू बकर तशरीफ़ फरमा थे कि अचानक हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वुरूद मसूद हुआ। दखलत अला अबीहा मुहम्मदिन मुस्तफ़ा, जब दाखिल हुई फस्तक़बलहा, हुज़ूर अकरम ने खड़े होकर इस्तक़बाल किया और कब्बल यदैहा,
जब आई तो देखें हुजूर ये कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, मुआशरे को, कि बच्ची की कितनी इज्जत है। वो बच्ची के पैदाइश पे शर्म से सर झुकाने वालों, बेअदब इंसानों, बदतहजीब लोगों, आओ बच्ची की कितनी कदर है। कब्बल यदैहा, हाथों में बोसा दिया, और फिर जिस वक़्त रुखसत होने लगी, फशय्याहा, हुजूर ने रुखसत किया और साथ चंद कदम चल कर गए, उठे और चंद कदम चल कर गए। तो जब हज़रत अबू बकर ने देखा कि हुजूर इस तरह कह रहे हैं, तो उनके जुमला है आगे, या रसूलल्लाह, मारे तो आहदम मिनन निसा हादा, कि मैंने इस तरह का इस्तेकबाल, इस तरह की इज्जत अजमत मैंने कभी औरतों की नहीं देखी। या आपने क्या किया? तो हुजूर का तारीखी जुमला था कि मा फ़अलतुहु इल्ला बिअम्रि रब्बी, मैंने जो कुछ किया है मैं अपनी तरफ से नहीं किया, मैंने अपने रब के हुक्म से किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाहिदा राजपूत साहिबा, औरत को जो इज़्ज़ो शरफ़ हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के ज़रिए अल्लाह ताला ने अता किया कि आपको तमाम औरतों की सरदार करार दिया, और उस वक्त अरब के मुआशरे के लिए आपकी सीरत को हुज्जत करार दिया, वो कमाल है। यानी अब जो औरतें इज़्ज़त पाती हैं, शान पाती हैं, वो हज़रत ज़हरा के वसीले और तवस्सुल से पा रही हैं। जी बिल्कुल आब्दी साहब, जो आया तत्हीर थी वो तो एक इंडोर आपका इंट्रोडक्शन था, और फिर हमने आया मुबाहला में देखा कि फिर सैयदतुन निसाउल आलमीन का जो इंट्रोडक्शन था वो दुनिया ने देखा, और वहाँ पे आपने जो है पूरी दुनिया की ख़वातीन को जो क़यामत तक औरतें आएंगी उन सब की रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आप वहाँ पे तशरीफ़ लेके जाती हैं, और फिर वहाँ पे आपका तारुफ वो सारी दुनिया ने देखा। अभी जिस तरह से आपने और आगा साहब ने भी बात की बतौर बेटी, और जो आपकी अज़मत थी, आपका मुकाम था, उस पे जो है इन डिटेल बात हो चुकी है। आपका एक लक़ब है उम्मे अबीहा। जी जी बेशक, इंतहाई प्यारा लक़ब। जी जी। और इस लक़ब को जब पढ़ते हैं तो वो एक काबिल रश्क शख्सियत हमारे सामने जो है आ जाती हैं कि अपने वालिद की वालिदा जैसी, अपने बाप की माँ जैसी। तो जिस तरह आपने इंट्रो में फरमाया कि जो है तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत की पहली पहरादार सैयदा थी, नन्ही थी, छोटी मासूम बच्ची थी, लेकिन जब हज़ूर अलैहिस्सलाम के दोशे मुबारक पे वो ओजड़ी अपने नन्हे नन्हे हाथों से ना सिर्फ उठाई बल्कि अपनी ज़ुबान से उनके जुमले का जो वो ताने और तशरीह कर रहे थे उसका मुकाबला भी किया, हालांकि छोटी हैं, मासूम हैं। लेकिन ये जो उम्मे अबीहा का लक़ब आपको मिला वो इसलिए मिला कि सैयदा खतीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद आपने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस तरह से ख्याल रखा, आपने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस तरह से इज़्ज़त व तकरीम की और ख्याल, सबसे पहले उम्मे अबीहा में जो एक आपका सबसे पहला आंसर सामने आता है वो है ख्याल रखना। आपने एक वालदा के तौर पे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन नहीं थी, सगी बहन नहीं थी, आपने बहन का प्यार दिया, आपने माँ का प्यार दिया। और सैयदातुन निसा का मैं ये लक़ब जब जब पढ़ती हूँ तो आब्दी साहब मुझे तो इतना प्यार आता है इस लक़ब पे कि आप जो हैं आप अपने वालिदे पाक का, और वो वालिदे पाक जो रहमतुल लिल आलमीन हैं, जो पूरी कायनात, जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जो पूरी कायनात के लिए रहमत है, उनकी रहमत कौन है? वो सैयदातुन निसा सलामुल्लाह अलैहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब मौलाना मीर इश्तियाक अहमद साहब, मेरे सामने एक हदीस है जिसको इमाम हाकिम और इमाम अहमद ने नकल किया, और साहिह सत्ता में भी इस जैसी हदीस मौजूद हैं कि हज़ूर नबी अकरम ने फरमाया, बेशक फ़ातिमा मेरी शाख हैं, जिस चीज़ से इन्हें खुशी होती है उसी चीज़ से मुझे भी खुशी होती है, और जिस चीज़ से इन्हें तकलीफ़ पहुँचती है इस चीज़ से मुझे भी तकलीफ़ पहुँचती है। मेरा ख्याल हज़रत ज़हरा की अज़मतों में जो बेहतरीन आयात और अहादीस हैं उनमें ये एक बहुत अहम दर्जा रखती है। जी आब्दी साहब, इससे पहले भी जिस बड़ी मारूफ हदीस पाक का ज़िक्र हुआ और वाहिदी साहब ने भी फरमाया कि इसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, तमाम मकातब फ़िक्र की कुतुब के अंदर और मुहद्दिसीन ने उसकी तखरीज की है, और ये जो हदीस मुबारक रिवायत आप सुना रहे हैं ये भी, और इस तरह की दर्जनों रिवायात हैं सईदा की शान में। मैं अगले दिन देख रहा था कि हमारे हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने इसकी सईदा पाक की बाकी शख्सियात पे एक एक किताब लिखी है, इन पे कई किताबें लिखी हैं और मुख्तलिफ अहादीस को जमा किया है, और लोगों ने सारी ज़िंदगी गुजर गई लिखते हुए, बोलते हुए। जी जी। अब ये फ़ातिमा मेरी शाख है,
اور جس نے اس کو تکلیف دی اس موضوع کی کہ جس نے اسے غضبناک کیا اس پہ میں غضبناک ہوا، جس نے اسے خوش کیا اس سے میں خوش ہوا، اس مضمون کی حدیثیں مولا علی کے بارے میں، حسنین کریمین کے بارے میں اور سیدہ پاک کے بارے میں آپ کو کثرت سے ملیں گی، اور اتنی کثرت سے ملیں گی کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ لگتا یوں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے فضائل ہی بیان کرتے رہے، حالانکہ حضور نے تو بہت کام کیا ہے نا، مختصر عرصے میں بہت بڑا کام کیا ہے۔ اس میں سے آپ پورشن یہ اہل بیت کے فضائل کا نکالیں تو وہ سارے دیگر اصحاب اور ازواج کے اوپر غالب نظر آتا ہے۔ ان میں سے پھر سیدہ، اب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ذاتی خصائص اور فضائل اپنی جگہ پر، ان میں سے ایک یہ بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ سیدہ پاک کے شوہر ہیں، ان کے ذاتی کمالات بھی ہیں، فضائل بھی ہیں، سرکار سے نسبت کی فضیلت اپنی جگہ پر حضور کی، اور ان کی جو آپس میں سرکار نے خود بیان کیا کہ ہم شجر وعد سے ہیں اور دیگر چیزیں، آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو اور آپ میرے لیے اس طرح جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون، یہ سارے فضائل اپنی جگہ پر، لیکن سیدہ پاک کا شوہر ہونا، ان کو مبارکبادیں آسمان سے آتی ہیں، سید عالم مسکراتے ہوئے مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ نے فاطمہ کے لیے تیرا انتخاب کیا ہے۔ اسی طریقے سے حسنین کریمین کے ذاتی فضائل اپنی جگہ پر، لیکن ان کا سیدہ کائنات کی گود میں پرورش پانا اور سیدہ کائنات ان کی ماں ہونا، یہ ان کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ آپ دیکھیں، جس طرح اس حدیث روایت کی طرف آپ نے اشارہ کیا، سارے صحابہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر عرض گزار ہوتے ہیں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اور یہ ایک بڑی کامن لینگویج ہے اور یہ ان کا سٹائل ہے بات کرنے کا، بہت عام ہر صحابی یہی کہتا ہے۔ اس میں اپنا سابقون الاولون بھی ہیں، بدری بھی ہیں، اس میں مہاجرین اور صحابہ کرام اس کا عملی مظہر بھی تھے، جانے قربان بھی کی انہوں نے، بالکل بجا آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام نے اپنا مال و جان، اپنے والدین تک سب کچھ قربان کیا، لیکن سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے گویا ہوتے ہیں اور مخاطب ہوتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں فدا کے ابی و امی یا فاطمہ۔ اچھا، یہ اتنی پیاری روایت ہے کہ ہم چاہتے ہیں اس کی کوئی تفصیل بیان ہو ایک وقفے کے بعد پھر ہم جی بالکل بریک سے واپس آ کے اپنے مہمانوں سے ان ڈیٹیل گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ سبسکرائب میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید، ہمارے آج کے موضوع پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری، ابھی صاحب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی جناب مولانا میر اشتیاق احمد صاحب ایک بڑی یونیک روایت بیان کر رہے تھے حضرت زہرا سے متعلق۔ جی فرمائیے گا کہ اس میں ذکر تھا کہ ایک تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا کہ فاطمہ میری شاخ ہیں، بالکل، اور پھر جس نے انہیں غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے انہیں راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ جی اس کے ساتھ میں جس روایت پہ بات کر رہا تھا وقفے سے پہلے عابدی صاحب، وہ یہ تھا کہ سرکار سیدہ فاطمہ کو فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ تم پر قربان۔ جی اب انسان کے لیے اس زمین پر اور انسانوں میں کسی بھی انسان کے لیے سب سے محترم رشتہ ماں باپ کا ہوتا ہے، اسی لیے صحابہ کرام بھی اس سب سے مقرب اور محترم رشتے کو سرکار پر قربان کرنے کی بات کرتے تھے۔ اپنی جان سے بڑھ کر عزت ماں باپ کی ہوتی ہے، اپنے ہستی سے بڑھ کر عزت ماں باپ کی ہوتی ہے، اور سرکار علیہ السلام اپنے ماں باپ کو سیدہ زہرا کے لیے یہ فرما رہے ہیں کہ میرے ماں باپ تم پر قربان۔ سبحان اللہ۔ اس کی آپ اگر عملی تفسیر دیکھیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو مقام اور مرتبہ اپنے اقوال میں، اپنے افعال اور اپنی سیرت میں سیدہ پاک کو دیا ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ سرکار کو روئے زمین پر اور ساری اللہ کی کائنات، وسیع کائنات میں سیدہ زہرا پاک سے زیادہ عزیز تر کوئی شخصیت نہیں تھی، اور ہمارے ہاں اس پہ احادیث بھی موجود ہیں، روایات بھی موجود ہیں، خود ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی، دیگر صحابیات کی، صحابہ کی روایات موجود ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کس قدر قربت کا، محبت کا، الفت کا، انسیت کا رشتہ تھا۔ اب بیٹیاں تو سرکار کی اور بھی ہیں، لیکن رشتے بھی سرکار کے اور بھی ہیں، آپ کی ازواج پاک بھی ہیں۔ ابھی بات ہو رہی تھی نا آیہ تطہیر کی، اب آیہ تطہیر میں ٹھیک ہے اختلافات مفسرین کا اپنی جگہ پر، کہ ہم کہتے ہیں سیاق کلام جو ہے اس میں ازواج پاک کی بات ہو رہی تھی اور آگے وہ بات ہوئی۔
اب یہ بات تو سیاق آیت سے ہم اخذ کرتے ہیں، جبکہ سیدہ پاک کو اور ان چاروں ہستیوں کو اپنی چادر میں لے کر کے نا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، تو یہ تو بالتخصیص خود سرکار کی زبان حق ترجمان نے فرما دیا۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کی۔ وہ دیگر چیزوں کا سیاق سے تعین ہوتا ہے اور اس کا سرکار کی زبان پاک سے تعین ہوتا ہے۔ بے شک۔ اب سرکار کی شاخ ہونا اس کی عملی تفسیر ہے نا جی، جیسے ہم اب الکوثر پہ پچھلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے، سرکار کی نسل آپ سے چلی، سرکار کی سیرت کی تکمیل آپ کی اولاد سے ہوئی، سرکار علیہ السلام کے کمالات اور فضائل کا مظہر اور اس کا عملی مظاہرہ دنیا میں اور آپ کے مشن کی تکمیل سیدہ زہرا پاک کے ذریعے سے ہونی تھی، تو شاخ ہی تو وہ ہوتی ہے جو ترجمان ہوتی ہے اپنی اصل کی اور اپنے درخت کا پھل دینے کے لیے دنیا میں شاخ ہی کیا خوبصورت تفسیر بیان کی کہ شاخ ہی وہ ہے جس پہ پھل لگتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، یہ جو رسول پاک کی بہت ساری حدیث یہ میرے سامنے بھی ہیں، میں ایک کے بعد ایک حدیث دیکھتا ہوں، تو امام حاکم ہوں، امام ترمذی ہوں، امام مسلم ہوں، امام احمد ہوں، وہ ایک ہی طرز کی احادیث پہ احادیث میرے سامنے آتی ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی، کہ جس نے انہیں راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے جو ہم بعض اوقات نظر انداز کر دیتے ہیں، کہ دیکھیں تبلیغ رسالت میں اور دین اسلام پہ رسول پاک نے جس طرح محنت کی اور جتنے مصائب برداشت کیے، حضرت زہرا پہلے دن سے ان کے ساتھ ہیں، اور تبلیغ رسالت میں بلکہ تحفظ رسالت میں کہ آپ میں کہوں گا کہ نمائندگی میں اول پہ ہیں۔ تو جو اسلام ہے اس کے احکامات پر عمل ہے، سیرت رسول اللہ سیرت فاطمہ پر عمل ہے، تو ہم اس پر عمل کریں گے تو حضرت زہرا راضی ہوں گی، سیرت کی شریعت کی اسلامی احکام کی مخالفت کریں گے تو حضرت زہرا ناراض ہوں گی۔ یہ پہلو ہم اس کو کافی یعنی یہ چھپا رہتا ہے ہمارے سامنے، فرمائیے گا۔ میرے خیال میں جب ہم سیرت کا مطالعہ کریں، کسی بھی ہستی کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مطالعہ برائے مطالعہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، مطالعے سے کچھ اخذ کیا جاتا ہے۔ ایک مثلا ایک عالم دین ہے، وہ مطالعہ کرتا ہے اس لیے کہ آگے نوجوانوں کو آگے معاشرے میں وہ بتائے گا۔ ایک آدمی ہے جو مطالعہ کرتا ہے اس لیے کہ میں اپنی سیرت کو دیکھوں، میں اپنی زندگی کو دیکھوں، میں اپنے کردار کو دیکھوں، ان کا کردار پڑھ کے اپنے کردار میں جو خامیاں ہیں وہ میں دور کروں، یعنی میں وہ خامیاں جاری رکھوں تو حضرت زہرا ناراض ہوں گی۔ یہ پہلو میں نے کہا نا، یہ بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جو آپ نے ابتدا میں ذکر کیا کہ جناب سیدہ کی جو خدمت ہے، ایک تو بیٹی ہونے کے ناطے ان نے باپ ہیں، ظاہر ہے ان کی خدمت کی ہے، اور دوسرا جو یہ فرامین سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، میرے خیال میں سب امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ حضور ایسے نہیں ہے جیسے میں اپنی بیٹی کو کوئی جملے کہہ دوں فرط جذبات میں اور محبت میں، چونکہ مجھے اچھی لگتی ہے، میری بیٹی ہے۔ حضور خواہشات نفسانیہ کے اسیر نہیں تھے۔ ما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ، حضور کے بارے میں حضور نے جو فرمایا وہ مقام محمد بن عبداللہ سے نہیں فرمایا بلکہ مقام رسالت سے فرما رہے ہیں، جو بھی جناب زہرا کے حوالے سے۔ اور پھر جناب زہرا نے بھی جو خدمت کی، میں سمجھتا ہوں صرف باپ ہونے کے ناطے خدمت نہیں کی، بلکہ وہ سمجھتی تھی کہ میرے بابا اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، میری ہر لحظے جو زحمات ہیں، جو خدمات ہیں، وہ مقام رسالت کے لیے خدمات ہیں، اور مدافع رسالت تھی، محافظ رسالت تھی۔ اب دیکھیں نا، حضور اکرم جاتے تھے تبلیغ کے لیے، پتھر لگتے تھے، خون بہتا تھا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اپنی چادر سے اس کو صاف کرتی تھیں۔ مسجد میں جاتے تھے، بدبخت لوگوں نے اوپر اوجری پھینک دی، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ صاف کریں گے۔ میدان جنگ میں جاتے تھے، زخمی ہوتے تھے، حضرت زہرا صاف کریں گے۔ حضرت علی علیہ السلام میدان جہاد میں جاتے تھے، تلوار پہ خون ہوتا، واپس آتے تھے، تلوار صاف کرنا، اس کو دھو کر پاک کر کے رکھنا جناب زہرا کا کام تھا۔ یہ جناب سیدہ کی خدمات ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام ولایت و امامت و نبوت کے دفاع کے حوالے سے حضرت سیدہ کرتی رہیں۔ ایک اور پہلو جو حضرت سیدہ کا ہے، جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ دیکھنے کا ہے، دیکھیں ایک ایسی جامع خاتون ہے ہمارے پاس اسلام میں، ایسی جامع خاتون جس کی زندگی میں باپ کی ذمہ داریاں میں نبھائی ہوں، شوہر کی بھی نبھائی ہوں، اولاد کی بھی نبھائی ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اس طرح کی جامع خاتون اور جامع کردار ہمارے پاس خواتین میں، وہ اسی لیے کہا گیا نا اسوہ کامل بطور، کہ اگر اس کامل اسوہ دیکھنا ہے رسول پاک کے بعد تو وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ ناہیدہ راجپوت صاحبہ، میرے سامنے ایک حدیث ہے، امام ترمذی نے اور امام حاکم نے نقل کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا
کہ حضور نبی اکرم کو کون زیادہ محبوب تھا، تو ام المومنین نے فرمایا فاطمہ۔ پھر ان سے پوچھا گیا مردوں میں کون زیادہ محبوب تھا، تو فرمایا ان کے شوہر۔ اب یہ حضرت عائشہ کی اتنی جس کو کہتے ہیں نا بالکل صاف اور واضح احادیث ہے، تو حضرت علی سے محبت، حضرت زہرا سے محبت، اور جیسے میں نے پچھلا سوال کیا کہ پھر خالی کھلی محبت نہیں، ان کے کردار سے محبت، اور وہ محبت اعضاء و جوارے سے ظاہر ہوگی ان کی سیرت پر عمل کر کے۔ جی بالکل عابدی صاحب، ہم جو ہے وہ صرف ایک کردار سے محبت اسی پیغام جو ہے وہ دیتے ہیں اور اس کو ہی محبت سمجھتے ہیں، جبکہ جو ان کا پیغام ہے ہم اس کو محبت کے زمرے میں نہیں لاتے، جس کی طرف آپ جو ہے بار بار توجہ مبذول کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سیدہ کائنات کی ذات مبارکہ سے جو ہماری محبت ہے، ایک تو ایک دلی انس ہوتا ہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن آپ کی جو تعلیمات ہیں، آپ نے جو بطور بیٹی اپنا کردار نبھایا، اور پھر آج کے دور میں جو ایک سیدہ کا کردار جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہم اس کو رول ماڈل بنائیں تو ہماری بہت سی معاشرتی بیماریوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے، وہ ہے بطور بیوی، بطور ماں، اور بطور بیوی جو آپ نے کردار نبھایا کہ حضور علیہ السلام نے آپ کو نصیحت فرمائی کہ علی سے کوئی ایسی خواہش نہ کرنا کہ جو علی پوری نہ کر سکے۔ تو سیدہ کائنات، آپ ان کی سیرت اور وہ پورا ایک کردار اٹھا کے دیکھ لیں، آپ نے مولائے کائنات مولا علی شیر خدا سے کبھی بھی کوئی ایسی خواہش کا اظہار نہیں کیا، صرف اس ڈر سے کہ کہیں پھر علی رنجیدہ نہ ہو جائیں۔ تو آج کی ہماری نسلیں، ہماری آج کی خواتین، اور پھر ان کے لیے ایک بہت بڑا رول ماڈل ہے سیدہ کائنات کا۔ اور ابھی آپ نے جس حدیث پاک کی طرف جو ہے آپ نے اشارہ فرمایا، ایک اور حدیث پاک سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے ہی روایت کردہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پوری کائنات میں حضور علیہ السلام کی سب سے بڑی جو ریزمبلنس تھی ان کی گفتار میں، کردار میں، اور ان کی چال، ان کی ڈھال، ان کا بولنے کا طریقہ، ان کو دیکھو تو حضور علیہ السلام کی ریزمبلنس سامنے آ جاتی ہے، وہ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ سبحان اللہ۔ جناب مولانا میر اشتیاق احمد صاحب، ابھی جو میں نے حدیث پڑھی تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی تھی، ایک حدیث میرے سامنے بالکل اسی طرح کی، جیسے آپ نے بھی کہا نا درجنوں حدیثیں ہیں، اس حدیث کو امام ترمذی نے، امام نسائی نے اور امام حاکم نے، یعنی صاحب ستہ بھی آ گئی اور امام حاکم کی بھی، اور یہ ایک اور صحابی سے روایت ہے یہ کہ حضور نبی کریم کو عورتوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ سے اور مردوں میں حضرت علی مرتضیٰ سے محبت۔ دیکھیں ائمہ کرام نے بڑی جرت کے ساتھ ان احادیث کی تخریج کی ہے، یہ احادیث پہ تو کوئی ہمیں کلام ہو ہی نہیں سکتا جی، ہماری سو جانے قربان سید عالم کے ایک جملے بلکہ ایک اشارے پر۔ تو آپ علیہ السلام نے بھی اس چیز کو بیان کیا، اور یہ دیکھیں فطری طور پر یقیناً لوگوں کو اس وقت کی شخصیات کو کسی نہ کسی کو تو محسوس بھی ہوتا ہوگا کہ حضور علیہ السلام یہ فضائل و کمالات اپنے گھر کے بیان کر رہے ہیں، جو ابھی عابدی صاحب اپنا واحدی صاحب بات کر رہے تھے، بجا طور پر ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کی قرآنی نص موجود ہے کہ یہ اپنی ہوا سے، اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے، گویا یہ خدائے بزرگ و برتر اپنے پیغمبر کی زبان حق ترجمان سے اعلان کروا رہا ہے ان کے فضائل کا، اور اس میں حضور علیہ السلام جب ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، اور صحابہ کرام نے، اور ام المومنین کی بات ابھی نہیدہ باجی نے بھی کی اور انہوں نے بھی کی، تو اس کو آپ سامنے رکھیے کہ انہوں نے کس کمال امانت دیانتداری کا مظاہرہ کیا ہے کہ اب یہ گھر کی بات تھی نا، گھر کے اندر ہونے والی بات تھی جو سیدہ عائشہ سے سید عالم نے کی یا ان کے سامنے کی، انہوں نے اس کو اپنے مخفی نہیں رکھا، چھپا کے نہیں رکھا، بلکہ قوم تک وہ پہنچا دیا، اور ہم تک وہ بات پہنچائی کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اب چال اور گفتار سیدہ پاک کی کو سیدہ عائشہ ہی بیان کریں گی نا، کوئی صحابی تو بیان نہیں کرے گا، کوئی مرد تو نہیں بیان کرے گا کہ ان کی گفتار کیسی تھی، ان کی چال کیسی تھی، ان کا معاملہ کیسا تھا، جو گھر کے اندر کے حالات کے سیدہ مسکرا دی، اس بات پہ وادی صاحب نے ذکر کیا، اور سیدہ رو دی، اس کو بھی کوئی گھر کی خاتون ہی بیان کرے گی۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے جو ایک انقباض طبیعت کے اندر آنا چاہیے، ایک حرص آنی چاہیے، ایک قسم کا حسد آنا چاہیے، جو ایک مطلب ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں اس کو روایتی یا نیچرل چیز ہے، لیکن وہ نہیں آیا، انہوں نے اس کو بڑی دیانتداری سے بیان کیا، بلکہ پھر اس کے بعد جس دور فتن میں اور جس دور ظلم میں، یہ پھر بہت اہم حدیث ہے، اس کی وضاحت کیجئے گا ایک وقفے جی بالکل، بریک سے واپس آتے ہیں، اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ
वेलकम बैक नाज़रीन। सच सोया में आप तमाम देखने वाले मेहमानों को कहेंगे खुशामदीद। हमारे नाज़रीन जो हमारे साथ है, यकीनन आज का मौजू हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि आज का मौजू फ़ज़ाइल सीरत हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से इस पे इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा आरिफ हुसैन वैदी साहब हमारे साथ है जी, नहीद राजपूत साहिबा हमारे साथ हैं, मौलाना मीर इश्तियाक अहमद साहब हमारे साथ हैं। मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया हुआ जी। मीर इश्तियाक साहब से हम पूछ रहे थे और बयान कर रहे थे कि ऐसी बहुत सी अहादीस हैं, और एक हदीस साहिह सत्ता में एक नहीं कई किताबों में बिल्कुल बिल्कुल कि रसूल पाक को सबसे ज़्यादा महबूब जो शख्सियत थी हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थी, और इमाम तिरमिज़ी, इमाम नसाई, इमाम हाकिम के मुताबिक फिर मर्दों में सबसे ज़्यादा हज़रत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लेकिन मेरा सवाल था जनाब मीर इश्तियाक अहमद साहब से, और उससे पहले वाहिदी साहब से भी किया कि इसका एक पहलू तो हम ले लेते हैं फ़जीलत का, और यकीनन वो है। दूसरा पहलू जो है कि जो उनकी क्योंकि ये अहादीस बयान इसलिए की कि हज़रत अली क्यों सबसे ज़्यादा महबूब थे, हज़रत ज़हरा क्यों सबसे ज़्यादा महबूब थी, कि उनकी सीरत भी सबसे ज़्यादा महबूब थी। इन हस्तियों ने इस्लाम का एक कामिल उसवा, यानी जिसको फिर हम शाहकार रिसालत का भी खिताब देते हैं, वो दिखाया। तो ये पहलू उम्मत मुस्लिमा को ज़रूर देखना चाहिए कि इनकी सीरत की इत्तबा करनी है। जी, मैं जल्दी से मुकम्मल करता हूँ। मैं बल्कि अपने नाजरीन को बीच में शामिल करते हुए ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम तो पूरा वक्त जो बीच में वक्फ़ा भी है उसमें भी हम अपने मौजू और इसकी अहमियत के ऊपर बात करते हुए आपके सामने आ गए दोबारा से, और हमने भरपूर इसी चीज़ पे बात की कि ये वो शख्सियात हैं, ये वो हस्तियाँ हैं जो मुश्तरकात हैं और जो सबब हैं उम्मत को इकट्ठा करने का और उम्मत की निजात हर दो किस्म की, दुनियावी भी और उखरवी भी। इसी पे हम बात करते हुए अभी इस प्रोग्राम में भी दाखिल हो गए। तो गुजारिश ये है कि मैं जब वक्फे पे आप गए थे तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक तो दयानत का मुजाहरा किया सहाबाए किराम ने, अज़वाज मुतहरात ने, सहाबियात ने, कि वो चीज़ें हम तक लेके आए जो खलवत की और घर के अंदर की भी थी। दूसरी जुर्रत की जिन आइम्मा हदीस के आपने नाम लिए, उन लोगों ने उस दौरे फितन में और दौरे जबर में ये हदीसें रकम की हैं। जैसे इमाम निसाई का आपने जिक्र किया, वो मोहब्बत और मवद्दत अहले बैत की वजह से उनकी शहादत वाक़ई हुई। बिल्कुल, ये फ़ज़ाइल और ये मनाक़ब बयान करने की पादाश में उन्हें शहीद कर दिया गया। कईयों पर उनके अकीदे के हवाले से हर्फ आया और उंगलियां उठाई गई, कईयों को जनाब कोई गाली कहा गया, किसी को क्या कहा गया, किसी को क्या कहा गया, लेकिन उन्होंने दयानत के साथ ये फ़ज़ाइल और ये सीरत के मुख्तलिफ गोचे हम तक पहुँचाए। अब जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि अमली सूरत में, एक तो ये है कि हम उनसे अकीदत का सईदा पाक से और अहले बैत अतहार से मजमूई तौर पर एक मोहब्बत और मवद्दत का जो एक नज़रिया और अकीदा रखते हैं, ये काफ़ी नहीं है। हमें उस किरदार को भी सिर्फ अपने बयान में नहीं रखना, अपने किरदार की सूरत में और अमल की सूरत में सामने रखना है। मैं समझता हूँ आबदी साहब, जिस ममदूहा और जिस हस्ती का आज हम जिनकी मदा कर रहे हैं और जिक्र कर रहे हैं, वो इतनी जामे शख्सियत है सैयदा तैयबा ताहिरा पाक की, कि आप एक बच्ची से लेकर एक माँ तक, एक बीवी से लेकर एक खातून खाना और माशरे की एक एक्टिविस्ट तक, हर एक मामले में सईदा पाक की सीरत से आपको रोशनी मिलती है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको अर्ज करूं, ये हमारी जो रूलिंग पार्टी के लीडर हैं मीर अतीक साहब, उनके घर में हादसा हुआ, कुछ लोग अभी शहीद हो गए, मेरे अजीज हैं, चंद दिन पहले की बात है। तो मैं उनके बच्चे को हौसला देने के लिए भी मेरे पास सईदा की ही मिसाल थी, उनकी बच्चियों को हौसला देने के लिए भी मेरे पास सईदा ही की मिसाल, और उनको हौसला देने के लिए भी सईदा पाक कम सिनी की उम्र में हैं और कायनात की, जैसे आपने भी फरमाया कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन हस्ती हैं, और अल्लाह पाक की भी यकीनन महबूब तरीन हस्ती है ख़वातीन में से, सब में से। उस हस्ती से माँ का अल्लाह पाक ने साया उठा दिया और उन्हें किन हालात से गुजारा, यतीमी के किस दौर से गुजारा। फिर आप देखें कि उनसे उनकी महबूब तरीन हस्ती सैयद आलम को लिया गया। अच्छा, इससे आगे बढ़कर आप देखते हैं कि हसनैन करीमैन फिर जन्नती जवानों के सरदार हैं और हुजूर की आंखों का चैन और दिल का सुकून है, उनसे उनकी वालदा को बचपन में ले लिया गया। ये वो चीज़ें हैं कि मसाइब मुश्किलात हमारे ऊपर थोड़ी सी मुश्किल आती है तो हम जनाब वो पुकार उठते हैं और हम तलमिला उठते हैं, जी देखें हम तो बड़े नमाजी भी हैं और हम बड़े दीनदार भी हैं और हमारे ऊपर आजमाइशें आती हैं। जितनी आजमाइशें सईदा के घर पर आई हैं, कई दिन तक अली के घर में चूल्हा नहीं जलता। और सूरत हाल ये है कि 2 दिन के अगर भूखे भी हैं तो साइल आता है, रोटी एक है, उठाकर साइल को दे देते हैं। क्या हमें साइल तो साइल रहा, अपने पड़ोसी का भी कभी ख्याल आया? पड़ोसी तो पड़ोसी रहा, हमारा अपना मां जाया भाई या बहन किस हाल में है, हम इस तरफ तवज्जो नहीं करते हैं। हम पक्के हुसैनी,
ہمیں معاشرے کی محرومیوں کا احساس نہیں ہے ہم پکے حسینی۔ اعرابی آتا ہے سید عالم کی بارگاہ میں اور آ کر عرض کرتا ہے کہ مجھے کچھ، پہلے وہ بدتمیزی کرتا ہے پھر بعد میں عرض کرتا ہے جی مجھے کچھ دیجیے، نہ میرے پہننے کو کچھ ہے نہ کھانے کو کچھ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی پہننے کے لیے اسے کوئی کچھ دے سکتا ہے؟ مولا علی نے اپنی عزت اور عظمت والی دستار اسے اب پیش کر دی جناب، اور پھر جب وہ بھیجا حضرت سلمان فارسی کے ساتھ کہ جاؤ گھروں میں آواز لگاؤ کہیں سے کوئی غلہ مل جائے۔ اب صحابہ قسم پرسی کے عالم میں تھے، اسلام کا وہ دور ابتلا، کس کو نہیں پتا، کسی گھر سے کچھ نہیں ملتا۔ آخر کار واپس آنے کے بجائے سلمان فارسی اسے لے کر سیدہ کے دروازے پر چلے جاتے ہیں اور صدا دیتے ہیں کہ اس طرح سے سارا واقعہ سناتے ہیں باہر سے کہ یہ سید عالم کی بارگاہ میں آئے تھے، یہ معاملہ ہے اور یہ تقاضا تھا۔ حضور نے فرمایا گھروں سے دیکھو، اسے کپڑا تو علی نے دے دیا، کچھ فلاں چیز دوسرے صحابی نے دے دی، اب اسے کچھ غلہ مل جائے۔ تو سیدہ پاک کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا۔ یہ کائنات، وارث کائنات ہی یہ پنجتن پاک، اور گھر میں چولہا جلانے اور پکانے کے لیے اور ایک لقمہ کھانے کے لیے دینے کو نہیں ہے۔ اور آپ پیش کیا کرتی ہیں؟ آپ نے اپنی چادر، اپنا دوپٹہ، اپنا آنچل دیا سلمان فارسی کو، کہا فلاں دکاندار کے پاس لے جاؤ، اسے اچھی قیمت کا ہے، یہ قیمتی ہے، یہ مجھے کہیں سے تحفے میں ملا تھا، تو اس سے جو کچھ ملے گا اسے سے غلہ لے دو۔ میں بہت شارٹ عرض کرتا ہوں کہ عابدی صاحب جب وہ لے کر اس دکاندار کے پاس گیا، اس کی قیمت وہ جانتا تھا، اس نے پوچھا کس کا ہے؟ اس نے بتایا بنت رسول کا ہے۔ اس کی چیخیں نکل گئیں اور اس نے کہا میں یہ باقی معاملہ بعد میں کرتا ہوں، جو اثار و قربانی کے اس مقام پر فائز ہے ایک گھرانہ خود، یہ تو یہاں ہمارے ہاں تو لیڈرشپ کیا کرتی ہے، وہ پریولیجز لیتی ہے، دیتی کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا پہلے مجھے کلمہ پڑھائیے۔ سیدہ پاک کے اثار نے اس غیر مسلم کو مسلمان بھی کیا، اس نے آنچل واپس بھی کر دیا، اس نے کہا میری یہ جرت نہیں کہ میں اسے بیچ اور خرید سکوں، غلہ اپنے پاس سے پیش کر دیا، اور ایک اس بندے کی ضرورت بھی پوری ہو گئی اور اسلام کی روشنی بھی پھیل گئی۔ اب یہ ہے چیریٹی جو گھر سے شروع ہوتی ہے، یہ ہے وہ خیرات جس کی مثال آل بیت اطہار کے ہاں اس قدر وسعت اور جامعیت کے ساتھ موجود ہے کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ ان چیزوں کو صرف بیان کی حد تک نہیں، اپنی سیرت کا حصہ بنانا۔ جناب مولانا عارف واحدی صاحب، میرے سامنے پھر امام نسائی سے یعنی ان کی حدیث کی کتاب سے یہ روایت ہے جو علماء پڑھتے ہیں، لیکن روایت کو ان کے الفاظ کے ساتھ پڑھنا بھی ایک برکت ہے، اور جو اس میں اثر ہوتا ہے بتاتے ہیں، اور یہ ام المومنین بیان کرتی ہیں یہ حدیث کہ حضور نبی کریم جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو آتے ہوئے دیکھتے تو انہیں خوش آمدید کہتے، پھر ان کی خاطر کھڑے ہو جاتے، انہیں بوسہ دیتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر لاتے اور انہیں اپنی نشست پر بٹھا دیتے۔ فرمائے یہ میں نے ابتدا میں عرض کیا، سفینۃ البحار کی جو روایت میں نے عرض کی کہ فاستقبلها وقبل یدیها وشیعها، تو ظاہر ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اس عظمت کی مالکہ ہیں، آکے جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی یہ دکھاتے رہے یا عملاً بتاتے رہے کہ جناب سیدہ کی عظمت کتنی ہے۔ اور میں عرض کروں کہ جناب سیدہ کی یہ جو عظمت ہے، یہ جو فضائل ہیں، دیکھیں اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہے کہ حدیث میں ہے، میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا کہ ہذہ نور من نوری، یہ جو میں نے خلق کیا زہرا کو، یہ میرے نور سے ایک نور ہے، اسکنتھا فی سمائی، میں نے وہ نور خلق کر کے اس کو اپنے آسمانوں میں ساکن کیا، خلقتها من عظمتی، اور میں نے ان کو اپنی عظمت سے خلق کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے تھے یہ اللہ کی طرف سے جو ہے، آپ وہ دیکھیں جناب سیدہ کی عظمت۔ میں تو یہ کہتا رہتا ہوں کہ جناب سیدہ جہاں ام الحسنین ہیں، جہاں ام الائمہ ہیں، جہاں ام ابیہا ہیں، بہت بڑی عظمت ہے، یہ تو اساس دین ہیں، بنیاد اسلام ہے بی بی۔ ان کا اگر کردار دیکھیں، ان کی تعلیمات دیکھیں۔ پھر میں ایک چیز عرض کروں گا کہ جناب سیدہ کے خطبہ موجود ہے جو بغدادی نے نقل کیا ہے، اس خطبے میں اگر توحید پہ جو بی بی نے درس دیا ہے، کمال یہ نہیں ہے کہ خاتون خانہ ہیں، گھر میں چکیاں اتنی پیستی تھیں، اپنے گھر کا آٹا خود پورا کرتی، علی علیہ السلام جو لے آتے تھے اور وہ جناب وہ اپنی چکی میں پیسا کرتی تھی، گھر کے کام کار خود کرتی تھی، گرد و غبار کپڑوں پہ پڑتا تھا، یہ سارے کام جہاں کرتی تھیں وہاں علم کا بھی منبع تھی، علم کا بھی محور اور مرکز تھی، اور کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ جناب سیدہ نے کسی اور سے علم حاصل کیا ہو۔ جہاں علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم کی زبان چوس چوس کے علم حاصل کیا، تو جناب زہرا تو رسول کے خون کے قطرے ہیں، وہ مقدس بی بی ہے جو خود حضور سے پیدا ہوئی اور خود ان کی گود میں ہی تربیت حاصل کی۔ تو میں اور پھر ایک اور چیز جناب سیدہ نے جو بتائی ہمیں جو حاصل کرنی چاہیے ان کے خطبے میں،
احکام کا جو فلسفہ ہے، ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں، ہم حج کیوں ادا کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں، ہم خمس کیوں دیتے ہیں، یہ ساری ان کا فلسفہ اس خطبے میں موجود ہے، یعنی علمی باتوں سے لبریز ہے۔ جناب سیدہ نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی میں کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے جہاں جناب درس تفسیر قرآن بھی دیا کرتی تھی جناب، اب کوئی فیلڈ ہے۔ پھر میں ایک بات یہ کہوں گا کہ ٹائم کم ہے، آگے ختم ہو رہا ہے، جو بی بی نے جو اس امت کو ہدیہ دیا ہے، سب سے بہتر، سب سے بڑا ہدیہ وہ تربیت شدہ اولاد تھی۔ میں یہ کہوں گا کہ آج کی جو خاتون ہے معاشرے میں، میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ دیکھیں مدرسے بنے ہوئے ہیں، دینی ادارے لڑکوں کے لیے بھی ہیں، بچیوں کے لیے بھی ہیں، لیکن اکثر جگہوں بھی یہ ہو رہا ہے کہ جو بچوں کے مدرسے ہیں وہ مفت تعلیم دی جاتی ہے، اور جو بچیوں کے لیے ادارے بنائے ہیں ان کی فیسز لی جاتی ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ الٹا ہونا چاہیے، آج جو بچیوں کے مدارس اور ادارے ہیں وہ مفت ہونے چاہیے، اس لیے کہ ایک معاشرے میں اگر ماں، اگر زوجہ، اگر بیٹی کی اچھی تربیت ہو جائے گی، معاشرہ سنور جائے گا۔ صرف لڑکوں اور مدرسوں کی تربیت سے نہیں سنورے گا، یہ جناب سیدہ کا وہ عملی کردار ہے۔ حسنین شریفین جیسے آپ بچے تربیت کر کے دیے، اور کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے، آ کے گھر میں عبادت کر رہی ہیں اور سب دنیا کے لیے دعائیں، یہ بھی اولاد کی تربیت ہے نا۔ گھر میں اگر میں نمازی ہوں گا میرے بچے بھی نمازی ہوں گے، اگر میں نماز شب گزار ہوں گا میرے بچے بھی نماز شب گزار ہوں گے، میں اگر اچھے اخلاق کا حامل ہوں گا میرے بچے بھی اچھے اخلاق کا حامل ہوں گے، میں اگر اہل علم ہوں گا، صاحب مطالعہ ہوں گا اور امت کا درد رکھوں گا تو میری اولاد بھی اسی طرح ہوگی۔ آپ بی بی کی اولاد دیکھیں، امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام تک آکے بی بی کی اولاد کتنا نور ہے، کتنا طیب و طاہر ہیں، کتنی پاکیزگی ہے، کتنی طہارت ہے، یہ سب میں سمجھتا ہوں منبع حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، جو امام حسن حسین کی تربیت کی، جو جناب زینب اور ام کلثوم کی تربیت کی، اور ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ زندگی کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ان کا کردار، اسلام کی سربلندی، اسلام جب بھی خطرے میں ہوا جو دفاع کیا وہ زہرا کی اولاد جی ناہیدہ راجپوت صاحبہ، میرے سامنے پھر بہت ساری احادیث ہیں، صحیح ستہ کی ہیں، امام احمد کی ہیں، امام حاکم کی ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا خاتون جنت ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، خاتون قیامت ہیں، شفیع روز جزا ہیں اور تمام خواتین کی سردار ہیں۔ یہ جو فضیلت آپ کو حاصل ہے یہ کائنات میں کسی اور خاتون کو نہیں۔ جی بالکل، کائنات میں بھی کسی کو یہ فضیلت حاصل نہیں، اور بروز محشر بھی جو آپ کا مقام ہوگا اور جو آپ کا مرتبہ اہل محشر کو دکھایا جائے گا، وہ مقام و مرتبہ بھی پھر کسی اور کو حاصل نہیں، کہ جہاں پہ 1.25 لاکھ انبیاء کرام بھی کا جمع غفیر بھی ہوگا، اور جہاں پہ ہر ولی اولیاء ہر کوئی ہوگا، وہاں پہ جب سیدہ کائنات تشریف لائیں گی 70,000 حوروں کے جرمٹ میں، تو ندا آئے گی کہ اہل محشر اپنی نظریں جھکا لو، بنت پیغمبر تشریف لا رہی ہیں۔ تو وہ بروز محشر وہ دن ہوگا کہ جس دن سیدہ کائنات کا مقام اور مرتبہ وہاں پہ دنیا کو دکھایا جائے گا کہ دیکھو یہ ہے بنت پیغمبر کا مقام و مرتبہ۔ اور پھر جو آپ کو مقام اس دنیا میں، اس کائنات میں حاصل ہوا، جس کو ہم جو ہے جب پروگرام سٹارٹ ہوا تب سے لے کر ابھی تک ہم ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے۔ جی بالکل ناظرین، ہمارے ساتھ رہے گا، بریک کے بعد ان ڈیٹیل گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ہمارے موضوع پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ جی عابدی صاحب۔ ناہیدہ راجپوت صاحبہ حدیث کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدۃ النساء العالمین پہ بات ہو رہی تھی، آپ کے فضائل پہ۔ خاتون جنت کا جو روز قیامت مقام ہوگا، جی ہاں، اور آپ فرما رہی تھی کہ 1.25 لاکھ انبیاء موجود ہوں گے اور آپ حوروں کے جھنمٹ پہ آئیں گی، اور پھر اعلان ہوگا کہ سب احتراماً نظریں جھکا دیں، اور سب کے لیے ہوگا، اس میں انبیاء بھی ہیں، اس میں اولیاء بھی ہیں، اس میں آئمہ بھی ہیں، اس میں مومنین بھی ہیں، اور پھر پوری جو اس وقت خلقت جمع ہوگی وہ بھی ہیں۔ بالکل، اور سیدہ النساء کو جو مقام ملا، آپ نے پھر اس کا حق بھی ادا کیا۔
ایسا نہیں کہ ہم آج کے دور میں دیکھیں کسی کو کوئی مقام و مرتبہ ملتا ہے تو اس کے اندر غرور کا عنصر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پھر اپنے اس مقام کو اور مرتبے کو بھول جاتا ہے، واقعاً اور آپ نے وہ سیرت کا ایک بہت اہم پہلو جی ہاں بیان بالکل. کیا. تو سیدہ نے وہ حق بھی ادا کیا. ایک طرف سردی کی یخ بستہ راتیں ہیں، دوسری طرف مؤذن فجر کی اذان کے کلمات ادا کرتا ہے، اور سیدہ ہاتھ اٹھا لیتی ہیں کہ مولا تیری رات اتنی چھوٹی کہ فاطمہ کی 2 رکعت بھی مکمل نہ ہو سکی. ایک طرف آپ کی شب گزاری کا یہ عالم ہے، آپ کا قرآن کی تلاوت کے ساتھ جو آپ کی محبت ہے، اور وہ آپ ایک طرف چکی پیس رہی ہیں، بچوں کی پرورش کر رہی ہیں، گھر کے کام کاج کر رہی ہیں، اور دوسری طرف آپ قرآن پاک کی تلاوت آپ کے لبوں پہ جاری ہے. تو ہم اور پھر اس کا جتنا بھی جو آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کی، پھر ہمیں عابدی صاحب وہ نظر آیا. سیدہ کی جو تربیت کا ایک دن تھا، جس ہر دن سیدہ کی تربیت کا دن تھا، لیکن جس دن آپ کی تربیت کا عروج نظر آیا وہ کربلا معلیٰ میں 10 محرم کا دن تھا، کہ ایک طرف جو ہے وہ شہادتیں ہیں اور زبان سے شکر الحمدللہ اور الحمدللہ رب العالمین کے کلمات ادا ہو رہی ہیں، ایک طرف جو ہے وہ قربانیاں ہیں، لازوال قربانیاں ہیں، لیکن نمازیں ادا کی جا رہی ہیں، سر جو ہے وہ نیزے پہ سوار ہو چکے اور زبان پہ جو ہے وہ تلاوت قرآن جاری ہے. تو یہ سیدہ کی تربیت ہی تھی کہ جو ہے باپ کی جتنی اولاد پاک قیامت تک آنا ہے. اور بلکہ میں ایک جملہ کہتی ہوں کہ قیامت تو رکی ہوئی ہے سیدہ کے لال کے انتظار میں. واہ واہ، بڑا کیا خوب آپ نے جملہ کہا. حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں متفقہ ہے کہ وہ اولاد فاطمہ ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے، اور اسی لیے تو جو ہے وہ اعلیٰ حضرت بھی فرما گئے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا. تو وہ سیدہ کی تو ساری ذات پاک ہے. جناب مولانا میر احمد صاحب، میرے سامنے پھر امام نسائی اور امام حاکم کی، اب ان سے زیادہ مستند اور کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. اور روایت بھی حضرت عائشہ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول پاک نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ تم تمام جہانوں کی عورتوں، میری اس امت کی تمام عورتوں اور مومنین کی تمام عورتوں کی سردار ہو. جی بالکل، تمام لوگوں میں سے مومنین افضل ہوتے ہیں. اب مومنین پچھلی قوموں میں بھی گزرے ہیں، جی جی، تو پھر پچھلی امتوں میں سے حضور کی امت افضل ہے. تو فرمایا میری امت کی عورتوں کی بھی سردار، یعنی یہی کیا دینا کہ تمام سیدہ نساء العالمین کیا دینا، اس میں ساری بات آ جاتی ہے. لیکن لوگ ہیں نا رنگ برنگے، وہ اس میں سے مطالب اور معنی نکالتے ہیں. تو اس لیے شاید سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ضرورت محسوس کی کہ الگ الگ طبقات کو الگ الگ کر کے بیان کر دیا کہ تمام مومنین مومنات میں سے بھی آپ افضل ہیں، تمام امتوں میں بھی آپ افضل ہیں، تمام جہانوں میں آپ افضل ہیں، اور میری امت کی بھی سب سے افضل عورت آپ ہیں. یہ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ آپ حضور علیہ السلام کی امت کیونکہ تمام امتوں میں افضل ہے، اور آپ کی امت میں سب سے افضل ہستی سیدہ پاک کی ہے خواتین میں. پھر دوسرے نمبر پر ان کی والدہ ماجدہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی ہے، اور پھر باقی ازواج پاک اور دیگر کا نمبر آتا ہے. تو سیدہ کے فضائل اور کمالات تو عابدی صاحب ایسے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی وہاں اس چوکھٹ پہ سر جھکائے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، جہاں خود سید عالم پروٹوکول اور اہتمام کریں جن کے عزت تکریم اور جن کے پیار کا، تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ کائنات کا بعد از خدا بزرگ، سب سے بزرگ ہستی جن کی تکریم اور عزت کا اہتمام کرتی ہے، تو اس کے لیے میرے خیال میں کوئی اور رہ نہیں جاتا. ہر ایک سے بڑا ہمیں نظر آتا ہے. اولیاء کرام اقطاب اور اغواس کا احترام کرتے ہیں، وہ ائمہ کا، وہ اوپر والوں کا، تابعین صحابہ کا، صحابہ پھر خلفائے راشدین کا، خلفائے راشدین، اور یہ ساری کائنات مل کے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آداب اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ پاک کو بڑھا چڑھا کر اور پورے تذک و احتشام کے ساتھ بیان کرتے ہیں. یہ تو ان کی شان اپنی جگہ پر بالکل موجود ہے. میں ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کئی دفعہ نام لیا اور میں نے پہلے بھی کہا، امام نسائی ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام ابو حنیفہ ہی بند ہے. ان کا جیل سے جنازہ اٹھنا کسی اور جرم کی پاداش میں نہیں تھا. وہ بیان عام طور پہ یہ کیا جاتا ہے کہ جی وہ خلیفے کا منصب قبول نہیں کیا، لیکن اصل بات تو یہ تھی کہ وہ امام زید کی جو ان کی حمایت میں باتیں کہنی وہ ان کی پاداش. یہ باتیں نا بیان نہیں ہوتی ہیں. سچ ٹی وی کا بہرحال یہ خاص ہے کہ تمام علماء کرام متفقہ طور پر ان باتوں کو بیان کرتے ہیں. یہ حضرت ابو حنیفہ کی جو آپ تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام کے لیے، اور حضرت زید شہید جو امام زین العابدین کے بیٹے، امام حسین کے پوتے، تو فرزند حضرت فاطمہ ہی ہوئے نا، ان کے جہاد کے لیے
خلیفہ کے کہنے پہ یعنی حاکم کے کہنے پہ اس وقت کے فتویٰ نہیں دیا اور اسی جرم میں میر صاحب ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ بنی امیہ کے دور میں بھی اور پھر بعد میں بنی عباس کے دور میں جی جی اور جنازہ تک ان کا وہاں سے ہوتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہم نے پہلے بات کی کہ ہمیں اس کردار کو اپنانے کے لیے ہمت اور جرأت سے کام لینا ہے اور اس کے لیے ہم نے ایک تجدید عہد کرنا ہوتا ہے اس طرح کے مواقع پہ۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ان کے حق میں اور ان کے فضائل کو بیان کرنے میں، یہ بھی تو رسول اللہ کی سنت ہے نا جی، جہاں حضور کی سیرت کو اپنانا اپنے قول فعل اور اپنے عمل میں یہ سرکار کی سنت اور شریعت ہے، وہاں یہ بھی سنت اور شریعت ہے کہ ان نفوس قدسیہ سے پیار بھی کیا جائے اور ان کے فضائل و کمالات کو زمانے تک پہنچایا بھی جائے۔ حضور نے اپنے موجودین کو تک پہنچایا اور یہی حکم فرمایا جو میری ایک بات بھی تم تک پہنچے وہ آگے پہنچاؤ۔ اب میں جس دور میں جی رہا ہوں عابدی صاحب، ناظرین ہماروں کی کثرت نہیں جانتی ہوگی لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں اور کس اسٹیج پہ ہوتے ہیں۔ جہاں میں کھڑا ہوں، جہاں میری ذمہ داریاں ہیں، میرے پاؤں میں بھی بہت ساری زنجیریں ہیں، یہ آپ آغا صاحب جانتے ہیں، ہمارے لیے بھی بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جس گھر میں، جس ادارے اور جس شخصیت نے ہماری تربیت کی ہے، ہمیں گھٹی یہی چیز دی گئی ہے کہ آل بیت اطہار کے لیے جان اور اپنا منصب اور سب کچھ قربان کرنا پڑے، ہمیں وہ کرنا ہے۔ ونس اگین میں اس آپ کے میسج کو نہیں پیچھے جانے دوں گا کہ اسے پس سے پشت ڈال دیں۔ ان کی سیرت و کردار کی محافظت بھی ان کے چاہنے والوں کی ہے کہ ان کی سیرت کو بھی زندہ رکھ کے تاکہ لوگ کہیں ان کے چاہنے والے 1400 سال بعد اگر ایسے ہیں تو وہ خود کیسے ہوں گے، یہ بھی ہم نے کرنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کسی فتوے کی، ہم نے کسی قسم کی جناب وہ لوگوں کی کیا اس کو کہتے ہیں کہ یہ مختلف قسم کی جو کرتے ہیں ریشہ دوانی ہیں، ان کی پرواہ کیے بغیر، تان و تشنیع کی پرواہ کیے بغیر ذکر آل محمد بھی کرنا ہے، ان کے فضائل بھی زمانے کو بتانے ہیں۔ اس میں ہچکچانا کیسے جب نبیوں کا سردار برے سرے ممبر بھی کھڑا ہو کر حسنین اور ان کی اماں کے تذکرے اور ان کی فضیلت بیان کرے اور وہ اپنے گھر میں بھی بیان کرے، مسجد میں بھی بیان کرے اور قیامت میں بھی اللہ، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی ہماری بہن کر رہی تھی کہ قیامت میں بھی آواز ندا لگائی جائے گی، ندا ہوگی کہ غدو ابصارکم، روایات میں یہ بھی ہے نکسوا رؤوسکم، سروں کو بھی جھکا لو۔ اب ٹھیک ہے اگر ان کے احترام اور پردے کے لیے تو آنکھیں بند کر لینا کافی ہے، سروں کو جھکانا چاہے مانی دار، کہا سروں کو بھی جھکا لو۔ یہ حیا کی مالکن بھی آ رہی ہے اور تقدس، احترام اور فضیلت کی مالکن بھی آ رہی ہے، اپنے سروں کو بھی جھکا۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، یہ پروگرام جہاں فضیلت بیان کرنے کے، سیرت بیان کرنے کے ہوتے ہیں، یہ پروگرام ایک ایسا گلدستہ بھی ہے جس میں عالم اسلام کے تمام مکاتب فکر متفقہ باتوں پہ گفتگو کرتے ہیں۔ میرے سامنے ایک ایسی روایت ہے جس کو امام طبرانی اور امام بخاری دونوں نے نقل کیا اور راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور اس کے الفاظ دیکھیے کہ حضور نبی کریم نے فرمایا آسمان کے ایک فرشتے نے میری زیارت نہیں کی تھی، بس اس نے اللہ تعالیٰ سے میری زیارت کی اجازت لی اور اس نے مجھے اب زیارت کا شوق ہے، اور دیکھیں خبر کیا دے رہا ہے وہ فرشتہ، اور اس نے مجھے خوشخبری سنائی، مجھے خبر دی کہ فاطمہ میری امت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت اور امام طبرانی اور امام بخاری یہ بیان کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی جو عظمت ہے اس سے کوئی بھی انکاری نہیں ہے، چونکہ یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کے کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پہ گیا آج وہاں مجھے سیب دیا گیا، آج جنت کا ایک سیب دیا گیا اور وہ میں نے کھایا اور میں واپس آیا اور جناب زہرا کا نور منعقد ہوا۔ یہ وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جناب زہرا کی عظمت کیا ہے۔ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ جاؤں اس طرف کہ جناب عظمت اور فضیلت ہم نے بیان کر دی نا، اور بیان کریں 2 گھنٹے اور لگے رہیں تو ختم نہیں ہوتی جناب سیدہ۔ ایک جو فضیلت بیان ہوئی ہے جناب سیدہ کی اور اس گھرانے کی سخاوت جو ہے کہ خود 3 دن بھوکے رہتے تھے، 3 دن روزے رکھے، افطاری کا انتظام کیا، شام کو جناب وہ کوئی سائل آ گیا، کوئی اسیر آ گیا، کوئی مسکین آ گیا، وہ ان کو دے دی، اور خود جو ہے وہ پھر اسی طرح روزہ رکھ لیا جناب، وہ افطاری بھی نہیں کی۔ اور پھر سورہ دہر کی آیت نمبر 31-32 ہیں یا 30-31 ہیں وہ نازل ہوئی جناب۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اس سے کچھ سیکھنا چاہیے، اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، سنت الہیہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو بھی سخاوت کرے گا اپنے رشتہ داروں پہ کرے یا دوسرے غریبوں مسکینوں پہ کرے، اللہ اسے مزید بڑھ کر دیتا ہے۔ اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ خدا کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ المال مالی والفقراء عیالی فمن بخل من مالی علی عیالی ادخل النار ولا ابالی۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ میں ایک واقعہ جناب سیدہ نے حضرت امیر کو، امیر علیہ السلام کو پتہ چلا کہ جناب سیدہ 3 دن سے بھوکی ہیں، کچھ کھایا پیا نہیں ہے، 1 درہم کہیں سے حاصل کیا اور باہر گئے۔ یہ دیکھیں اللہ کس طرح کرم کرتا ہے، اللہ رزق کس طرح دیتا ہے۔ باہر گئے کہ میں کچھ خرید کے لے آؤں، باہر گئے دیکھا کہ جناب مقداد بزرگ صحابی ہیں حضرت پیغمبر اسلام کے، اب وہ باہر پریشان گھوم رہے تھے۔ ایک دفعہ پوچھا، انہوں نے نہیں بتائی اپنی پریشانی، دوسری دفعہ پوچھا، تیس دفعہ کہا ہے کہ مقداد آپ کے چہرے سے بہت پریشانی نظر آ رہی ہے۔ تو اس نے کہا مولا گھر میں تھا، کچھ نہیں ہے کھانے پینے کا، بچے بھوکے تھے، میں باہر نکلا، بچوں کا رونا نہیں دیکھا جاتا مجھ سے۔ جب علی علیہ السلام نے یہ دیکھا تو وہ جو درہم تھا وہ مقداد کو دے دیا۔ مقداد نے کہا نہیں، یہ اپنی ضرورت کے لیے آپ لائیں، اور انہوں نے کہا نہیں، میرے بچے بھوکے ہوں تو بے شک ہوں، مقداد کے بچے بھوکے۔ دیکھیں ہمارے معاشرے میں آج تو بڑے بڑے امیر اور سرمایہ دار لوگ موجود ہیں، لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ آگے تھوڑا گھر میں جناب زہرا انتظار میں ہے کہ علی کچھ لائے گا تو کچھ کھائیں پکائیں گے جناب۔ علی علیہ السلام وہ درہم بھی دے کر مقداد کو واپس مسجد پہنچ گئے کہ اب گھر کیسے جاؤں۔ مسجد گئے، نماز پڑھی باجماعت۔ نماز کے بعد پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علی آج میں نے آپ کے گھر جانا ہے، میں آپ کا مہمان ہوں۔ تو وہ پریشان ہو گئے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، میں لے آئے گھر آئے، جناب سیدہ عبادت مصروف ہیں جہاں نماز پہ، اور پیچھے بہت بڑا برتن پڑا ہے جس میں تازہ کھانا پکا ہوا جس سے بخارات اٹھ رہے تھے۔ اچھا وہ حیران ہوئے حضرت علی علیہ السلام بھی کہ یہ جناب زہرا کہاں سے لائی ہیں۔ پیغمبر اسلام مسکرائے، اور جناب زہرا نے جب عبادت ختم کی اور آ کر بیٹھے اور کھانا کھانے لگے، علی علیہ السلام سوالیہ نگاہوں سے جناب زہرا کو دیکھ رہے تھے۔ پیغمبر نے فرمایا یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہونی چاہیے کہ میں 1 درہم خرچ کروں گا، اللہ مجھے 10 درہم دے گا۔ پیغمبر نے علی کو خطاب کر کہا یا علی، یہ جو تو نے 1 درہم مقداد کے بچوں کے لیے دیا ہے، اس کے بدلے میں یہ غذا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھیجی ہے تمہارے گھرانے میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ سنت الہیہ ہے اگر ہم اس طرح کریں۔ اور پھر جو جناب سیدہ کی سیرت ہے، میں 2 جملے عرض کروں گا۔ ہمارے معاشرے کی خواتین کے لیے مد نظر رکھیں، جس وقت بیمار تھی، آج کے دن رحلت کا دن ہے، اس سے پہلے جناب علی علیہ السلام کو 2 وصیتیں صاحب یہ وصیت کا جو آپ بیان کر رہے ہیں ایک وقفے کے بعد، اور جی اور لیکن آپ انشاءاللہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے۔ جی بالکل، اپنے مہمانوں سے ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اس سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ تمام دیکھنے والوں کو ست سورہ میں کہیں گے خوش آمدید۔ ہمارے آج کے موضوع پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ عبد صاحب آخری سیگمنٹ ہے جی جناب مولانا عارف واحدی صاحب سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ایک پہلو پر بات کر رہے تھے۔ میں عرض کر رہا تھا اور آخری یہی 2 منٹ لوں گا کہ جناب سیدہ اتنی فضیلتوں کی مالک، بے شک، تو ابتدا میں عرض کیا تھا کہ سیرت کے مطالعے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں وہ چیزیں اپناؤں جو میری پسندیدہ شخصیت میں پائی جاتی ہیں۔ بالکل دیکھیں آج روز شہادت ہے نا، جس وقت وہ رخصت ہونے لگی اس سے پہلے حضرت علی علیہ السلام کو 2 نصیحتیں کی، 2 وصیتیں کی۔ ایک یہ کہ میری تابوت کو ایسے کھلے تخت پر اٹھا کر نہ لے جانا، میں پسند نہیں کرتی کہ میرے بدن پہ، ظاہر بدن اس طرح نہیں اٹھائیں گے، اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہوگا، لیکن زہرا کو وہ بھی پسند نہیں ہے آگے اس طرح لوگ میری میت کے حجم کو دیکھیں کہ میرا کتنا حجم ہے اور کس طرح ہے۔ اس حد تک جناب سیدہ اپنی عفت، شرافت، پاکدامنی اور اپنے پردے اور حجاب اور حیا کی مالکہ ہیں۔ ایک تو یہ ہمارے معاشرے کی خواتین کو، ہماری بچیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ
ہمیں جناب سیدہ سے یہ چیز اخذ کرنی ہے تو کس طرح اخذ کرنی ہے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میری میت رات کو اٹھے، رات کے اندھیرے میں اٹھے، تاریکی میں اٹھے، تاکہ وہ جو تابوت ہے اسے بھی کوئی نہ دیکھے کہ میرا قد کتنا ہے. اور کتنی بڑی فضیلت ہے یہ آگے جناب سیدہ فوت ہونے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنی عفت پاکدامنی، اپنے حجاب کا خیال کر رہی ہیں اور ہمیں عملی ایک پیغام دے رہی ہیں. اس میں ایک واقعہ ہے جس وقت رات کے وقت جناب امیر المومنین علیہ السلام اپنے بیٹوں حسن اور حسین کے ساتھ چلے تدفین کے لیے، تو راستے میں علی علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ کوئی خاتون ساتھ آ رہی ہے. حسن سے پوچھا، حسن بیٹا یہ خاتون کون آ رہی ہے پیچھے؟ کہا کہ بہن زینب ہے. ظاہر ماں کی جدائی ہے، زہرا جیسی پیاری ماں ہوں، زینب یتیم ہو جائے تو گھر میں آرام نہیں آتا، کیا حال ہوگا اہل بیت کے گھرانے میں آج. تو وہ پیچھے آ رہی ہیں جنازے کے ساتھ ساتھ. جناب علی علیہ السلام نے امام حسن کہا، حسن بیٹا جنازہ یہاں ہی رکھ دو، پہلے جاؤ آپ بہن کو گھر پہنچاؤ. بہن بھی پردے میں تھی، چادر میں تھی، اس طرح ایسے نہیں تھی. آپ پہلے وہاں پہنچاؤ اور پھر آؤ، پھر زہرا کی میت کو، آپ کی امی کی میت کو لے کے جائیں گے، تدفین کریں گے. میں ان دو واقعات سے اپنے معاشرے کی خواتین کو، وہ خواتین میں سمجھتا ہوں کہ شیعہ سنی خواتین میں کوئی ایسی نہیں ہے جو جناب زہرا قدر نہ کرے، ان کو اپنے لیے آئیڈیل نہ سمجھیں. ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جناب زہرا کی یہ خصوصیت، یہ پیغام عملی طور پر، اور اپنی وفات کے بعد بھی ان چیزوں کا وہ خیال رکھ رہی ہیں، ہمیں اپنے معاشرے میں اپنانی چاہیے. یہ بازاروں میں گھومنا، یہ پھرنا، یہ گانے بجانے، یہ اس طرح بے پردگی اور بے حیائی اور فحاشی معاشرے میں سمجھتا ہوں جو جناب زہرا سے تمسک رکھتی ہیں، جو محبت رکھتی ہیں، ان سے دست گزارش ہے کہ جناب زہرا کی سیرت کا مطالعہ کریں اور یہ اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. بہت خوب مولانا عارف واحدی صاحب نے آج کے پروگرام کے جو روح ہے نا وہ بیان کی. جناب ناہیدہ راجپوت صاحبہ، آج ایک روایت کے مطابق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا یوم وصال ہے. ایک روایت بڑی مشہور 3 ماہ رمضان کی بھی ہے، اور سچ ٹی وی جب 3 ماہ رمضان ہوتا ہے تو اس دن بھی یوم وصال کا پروگرام کرتا ہے، اور ایک روایت 3 جمادی الثانی کی ہے تو ہم یہ بھی یوم وصال کرتے ہیں. تو آج تجدید عہد کا دن بھی ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ مادراں را اسوہ کامل بطول، کہ خواتین کے لیے اور ماؤں کے لیے، اور جب ماں کا لفظ آتا ہے نا تو ماں پورے معاشرے کا ایک مرکز ہوتی ہے. ماں ہی سے پھر وہ سیرتیں جو ہیں اور اچھے اوصاف جو ہیں وہ پھوٹتے ہیں. تو آج کے دن خواتین کے لیے خاص طور پر اور باقی تمام لوگوں کے لیے تجدید عہد کا دن ہے کہ اسوہ کامل بطول کو پڑھیں، معرفت حاصل کریں، سمجھیں. جی بالکل، آپ کی بات کو یہ آگے لے کے چلوں گی کہ جو خواتین ہمیں اس ٹائم سن رہی ہیں یا دیکھ رہی ہیں، تو ایک میسیج کہ ہم لوگ اپنی بچوں کو اور خصوصاً بیٹیوں کو ہم آئیڈیالائز کچھ اور کروا رہے ہوتے ہیں. جب بچے بہت چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں تو ہم ان کو کارٹونسٹ دنیا میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بچے جو ہے وہ اس کو ہی مینٹور اور اپنا آئیڈیالائز کر لیتے ہیں. تو جو مائیں ہمیں سن رہی ہیں، اور جیسے ابھی فرما رہے تھے علامہ صاحب بھی کہ سیدات النساء کا جو کردار ہے اور اس سے جو ہماری محبت ہے، جو ہمارا انس ہے، اس کا پھر ایک جو میں کہنا چاہوں گی کہ اس کا پھر ایک یہ بھی ہونا چاہیے، عملی جامہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم سیدہ کا کردار اپنی نسلوں میں ٹرانسفر کریں. اپنے بچوں کو جو ہے نہ صرف سیدہ کائنات بلکہ سیدہ زینب سلام اللہ، سیدہ خدیجہ ام المومنین، اس طرح سے تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے ایسی خواتین کی. تو اپنے بچوں کو آئیڈیالائز اور ان کی مینٹورشپ چینج کریں، اور سیدہ نساء کی محبت بھی ٹرانسفر کریں اپنی اولادوں میں، اور آپ کا کردار بھی خود اس کے عملی جامہ پہنائیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں سیدات النساء عالمین کی جو ہے کردار کا عملی جامہ ان پہ بھی ٹرانسفر ہو سکے. جناب مولانا میر اشتیاق صاحب، ایک پہلو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت کا یا سیرت کا جس سے آج امت مسلمہ فائدہ اٹھا سکتی ہے، وہ تمام امت مسلمہ میں اتفاق و اتحاد بھی ہے. آپ نے بلکہ تینوں پارٹیسپینٹس نے بتایا کہ اس پر اتفاق ہے. احادیث درجنوں، بلکہ شاید جمع کریں تو درجنوں کیا سینکڑوں ہیں احادیث ہیں کہ جس میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کی سیرت کے حوالے سے، اور پھر سیرت کا جو تعلق بنتا ہے امت مسلمہ سے اس کے حوالے سے موجود ہیں. تو اگر امت مسلمہ اس پر جمع ہو جائے تو اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، اہل بیت علیہم السلام کی ابتدا اور رسول پاک کے پاک باز صحابہ کی اتباع، اس کی طرف ہم گامزن ہوں گے.
اور یہی اس وقت کا تقاضا ہے۔ میں وقت چونکہ آپ صاحب تھوڑا ہے تو میں نہایت اختصار کے ساتھ جو بات آپ نے پوچھی ہے کر کے ایک چھوٹی سی بات اس کے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سیدہ پاک کو صرف امت کی خواتین کے ساتھ رکھ کے نہیں دیکھنا، انہیں خصوصیت جو نبی پاک نے خود دی ہے اس خصوصیت اور ان کے خصائص کے ساتھ دیکھنا ہے۔ ایک یہ ہے کہ جو آپ پر ایمان لائے، آپ کی امت میں شامل ہوئے، ایک ان کا سٹیٹس ہے، ان کے سٹیٹس سے بہرحال ان خواتین کا سٹیٹس قرآن نے جدا کیا ہے جو آپ کے نکاح میں آئیں۔ کسی خاندان کی، کسی گھرانے کی بھی بچی تھی، سرکار کے نکاح میں آگئی، قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم روئے زمین کی کوئی عورت تمہارے جیسی، تم ان کے جیسی نہیں ہو، صرف نکاح کا رشتہ ہونے سے۔ تو سیدہ پاک کو تو سرکار نے فرمایا اپنے وجود کے مرکز جگر کا ٹکڑا، جگر پارا فرمایا، تو حضور کا جو جز ہے اس کے جیسا کوئی دوسرا کہاں ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ حیثیت آپ کی ایسی ہے، اور ہمیں میں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو باقی امت سے الگ رکھ کے، یا صحابہ کرام میں سے بھی ایون الگ رکھ کے اس لیے دیکھا جائے۔ اب دیکھیں سرکار نے انہیں الگ سے خصوصیت اور ڈسٹنکشن دی ہے، خود نہ دی ہوتی تو باقی بیٹیوں کے لیے وہ فضائل کیوں نہیں؟ سارے اہل سنت اور سارے مکاتب فکر اس بات کو، سیدہ پاک کے فضائل کو مانتے ہیں۔ جیسے آپ نے سیاہ ستہ کا ذکر کیا، دیگر منابع کا ذکر کیا، ان میں جب موجود ہے سب کچھ، قرآن کی آیتوں میں، اشارات میں موجود ہے، لفظوں میں موجود ہے، تو ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ سرکار علیہ السلام نے اپنی اولاد میں بھی زہرا پاک کو الگ منفرد حیثیت دی ہے۔ اسی طریقے سے امت میں اور پوری جماعت صحابہ میں بھی سیدہ پاک اور آپ کے گھرانے کا منفرد مقام ہے۔ اب امت اس کو مانتی تو ہے، عملی طور پہ اس پہ آ جائیں۔ ہم سب کے لیے احترام کا ایک مشترکہ اور ایک ہمارا کامن مرکز ہے سیدہ پاک کا گھرانہ۔ اس کے ذریعے سے ہم نفرتوں کو کم بھی کر سکتے ہیں اور محبتوں میں انہیں تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سید عالم سیرت پہ، یہ تو فضائل کی بات ہوگی، سیرت پہ آخری نوٹ یہ ہے کہ سرکار کی شخصیت کا پرتاؤ اور مظہر اور اس کی نمائندگی سیدہ پاک اور آپ کی اولاد بنی، اور سیدہ پاک سے اور آپ کے گھرانے پہ آ کر حضور کی سیرت کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو سیدہ پاک کو چونکہ بہت مختصر وقت ملا ظاہری حیات پاک میں، ان کی سیرت کے وہ گوشے جو سامنے نہ آ سکے تھے، وہ خواتین کے لیے اور وہ ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے عملی طور پر انہیں پورا کرنے کے لیے اور ان کی تکمیل کے لیے سیدہ زہرا ثانی دنیا میں تشریف لائیں۔ اور زینب پاک کا ذکر نہ ہو تو فاطمہ پاک کا ذکر مکمل نہیں ہوتا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، اسی لیے انہیں ثانیہ زہرا بھی کہا جاتا ہے۔ اپنے گھر میں ثانیہ زہرا پاک نے اپنے گھر میں بھی، سفر میں بھی، کربلا جیسی مصائب اور آلام میں بھی، اور شام کے اس دربار اور ظلم و جبر کے سامنے بھی سیدہ زہرا کے کردار کو ہی پیش کیا۔ اس سے مشکل ہم دیکھتے ہیں کہ فوتگی میں ذرا غیر معمولی حالات ہو جائیں تو پردہ دار خواتین کو بھی اپنا پردہ اور روایات بھول جاتی ہیں، چونکہ حالات غیر معمولی ہیں۔ کربلا سے بڑھ کر غیر معمولی حالات کہیں بھی نہیں ہوں گے۔ سیدہ زہرا کی اس جانشین سیدہ زینب پاک نے اپنے خاندانی تقدس اور روایات اور اپنے اس احترام اور طہارت کو کسی جگہ پر بھی دامن سے، ہاتھ سے اس کا دامن چھوٹنا تو دور کی بات ہے، ذرا ادھر ادھر نہیں ہونے دیا۔ تقدس کو بھی قائم رکھا، جرت کو بھی، دربار یزید میں آپ دیکھیں وہ علی المرتضیٰ کی بارس بھی ہیں، جرت بھی ہیں، اور پردہ داری، اور اس سے بڑھ کر ہم نے اپنے بچوں کا خیال کرتے ہوئے گھروں کے اندر عموماً ہماری یہ دو بہنیں یہاں بھی بیٹھی یہ محسوس نہیں کریں گی کہ خواتین میں اونچ نیچ جو ہو جاتی ہے وہ بچوں کی وجہ سے۔ زینب پاک اپنے گھرانے کو قربان، اپنے ذاتی گھر کو قربان کر کے شہربانوں کا بھی خیال کر رہی ہیں، ان کے ساتھ بھاوج والا وہ جو ان کے ساتھ رشتہ ہے وہ دیکھیں، سکینہ کا بھی سہارا یہی ہیں، واپس صغرا کا بھی سہارا یہی ہیں۔ تو خواتین صرف محبت کا پیکر بن کر اگر اپنے گرد و پیش بھتیجوں، بھانجوں اور اپنے اعزاء و اقارب کو جوڑنا چاہیں تو ان کے لیے بھی بہترین کردار زہرا پاک اور ثانیہ زہرا پاک کا ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور یہ گھرانہ ہے ہی عابدی صاحب سارے کا سارا اس کائنات کا، چونکہ یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، کائنات کی ابتدا بھی یہی ہیں، اور قیامت کے دن جب ساری کائنات کو جمع کیا جائے گا تو وہ بھی انہی کی چھتری کے نیچے جمع کیا جائے گا۔ آج بھی بقا اور فلاح انہی کے کردار، انہی کی سیرت اور انہی کے فضائل کو اپنے سینے اور ماتھے سے لگانے میں ہے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جناب مولانا عارف واحدی صاحب، ہمارے پاس 1 منٹ ہے، اگر آج کے پورے پروگرام کو آپ بیان کرنا چاہیں 1-2 جملے میں، آج کے پیغام کا میسیج ہوا۔ میں تمام امت کو اور پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ یہ جو عظیم ہستیاں ہیں، دیکھیں اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ کرام ہوں، میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ حضور اکرم کا مشن کامیاب رہا ہے،
1400 साल से कामयाब जा रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक कामयाब है। इस्लाम का परचम सरबुलंद होगा। ये उन दो बाजू जो हुजूर अकरम के थे, एक अहले बैत अतहार और एक सहाबा किराम, अगर इन दो को हम मिलाकर चलेंगे तो मैं समझता हूँ हम कामयाब हैं। और अगर हम ये कहें कि नहीं हम तो सिर्फ अहले बैत को मानेंगे, सहाबा को नहीं मानेंगे, या ये कहें कि हम सहाबा किराम को मानेंगे, अहले बैत को नहीं मानेंगे, मेरे ख्याल में ये इस्लाम में बहुत बड़ा नक्स होगा और ये हमारी ज़िंदगी में नक्स होगा। हमने अगर कामिल नमूना इस्लाम का ढूंढना है, हमने अहले बैत की सीरत पर और सहाबा किराम की सीरत पर अमल करके आगे बढ़ना होगा। तब इस्लाम के दो बाजू, पैगम्बर इस्लाम के दो बाजू, इन दोनों के दामन को थाम कर आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह कामयाबी। जी, आधा मिनट आपके लिए। जी, बात कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं इसमें ये जुमला शामिल कर लें कि किताबें भरी पड़ी हैं सहाबा किराम की अकीदत और मोहब्बत और मवद्दत की, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर नीचे तक तमाम खुलफाए राशिदीन और मुहाजिरीन व अंसार की, कि वो आले बैत से और मौला अली से किस तरह प्यार किया करते थे। ये गलत लोगों को सबक कोई ना पढ़ाए और लोग इसको असर को ना लें कि ये आपस में शायद वो अगर कोई मामलात हुए भी तो उनके थे, वरना मोहब्बत सहाबा किराम की आले बैत से इसमें कोई कमी हमने नहीं दी। एक जुमला, 20 सेकंड है हमारे जी बिल्कुल। इमाम मालिक से किसी ने पूछा कि ख़वातीन में सबसे अफजल कौन है, तो आपने फरमाया कि ख़वातीन तो एक तरफ तमाम मर्दों से और पूरी कायनात से अफजल भी सैयदातुन्निसा। इमाम मालिक का ये नजरिया है कि रसूल पाक के बाद अफजल तरीन हस्ती हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। मेरा ख्याल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया और मैसेज भी आ गया। गुलजार मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन अपना अपने प्यारे का ख्याल रखिएगा और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।